آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے اور نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر، یہ ہے اگر آپ سے قرآن کی کوئی ایک آیت پوچھے منی مینجمنٹ کیسے کرے، اسلام کا کیا نظریہ ہے منی کا، تو لکھ لیجئے سورۃ قصص کی آیت نمبر 83۔ بیسٹ وے ہے، مینج کیجئے منی کو۔ اس کے ساتھ میں اکثر وہ حدیث بھی سنواتی ہوں، لیکن آپ اشارہ لے لینا کہ ایک شخص تھا تو کہیں سے گزرا تو اس کو آواز آئی کہ بادلوں میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کے کھیت پہ جا کے برسو، ارد گرد سب قحط تھا۔ اس کو ذرا سے تجسس ہوا کہ یہ کس کی آواز ہے، خیر وہ بادل چلا تو یہ بھی نیچے نیچے بادل کے نیچے چل رہا ہے، ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے بادل برسنے لگ گیا۔ اس شخص کو تجسس ہوا کہ سارے کھیت خشک ہیں اور اس کھیت پہ بارش ہو رہی ہے، کیوں؟ دیکھتا ہوں کہ اس کا مالک کون ہے۔ بیٹھا رہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، کچھ دیر گزری تو مالک آیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، وہ وہی نام تھا جو بادلوں میں تھا، اسقی فلانن، اس کے کھیت پہ برسو۔ کہنے لگا تیرا نام تو میں نے ابھی بادلوں میں سنا ہے، تیرا کام کیا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کچھ تو ہے بات کا۔ کہا بس اس کھیت کی جب فصل آتی ہے نا تو میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصے سے اپنی بیوی بچوں کی گھر کی ضروریات، اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے کام چلاتا ہوں، دوسرا حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، تیسرے حصے سے اگلے سال کا بیج خرید کر اس کو انویسٹ کرتا ہوں۔ کہا بس تیری یہ بانٹ اللہ کو پسند ہے، بس اس پہ اپنے آپ کو لے لیجیے۔ 100 ریال ہے نا تو اس کے 3 حصے کر لیں، 1000 ریال ہے تو 3 حصے کر لیں، اور اپنے بانٹ کو استعمال کر کے دیکھ لیجیے، مزہ ہی مزہ۔ مسئلہ کیا، 100 کا 100 اپنے اوپر لگ گیا، بلکہ 10 ریال کا قرضہ بھی چڑھا لیا، یہ بھی منع ہے۔ سارا اٹھا کر اللہ کو دے دیں اور لوگوں کو کہیں کہ ہمیں بھیک دے دو، یہ بھی منع ہے۔ اور سارا ہی اٹھا کے انویسٹ کر دو اور بیوی بچوں کے لیے گھر میں راشن نہیں لا پا رہے کیونکہ انویسٹ کرنے کا شوق ہے، بزنس کا شوق ہے، یہ بھی غلط ہے۔ منی مینجمنٹ از اے بگ ریلیجن، دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق ملے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اب سورت کا اینڈ ہے اور اس میں اللہ کے نبی کو ایک بہت پیارا اشارہ ہے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے کا ہے، کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو، آپ اپنے اوپر لے لیں، آپ کو امید تھی کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اتنی باتیں اس میں آپ کو ملیں گی؟ ہم تو سوچ رہے تھے ثواب گناہ ثواب کچھ ایسی باتیں، کتنی لائف ٹائم سٹوریز ہیں۔ تو اب اس ناظر سے ترجمہ سنیے۔ آپ کو تو کبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی۔ آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی سسٹر اچانک ہی آ گئی اور پھر آتی چلی گئی، کئی پلان کرتے ہیں وہ نہیں آتے، کوئی ان پلانڈ آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے ہی ایسی خوبصورت چیز، اللہ ڈیسائیڈ کر کے رکھتا ہے کہ کس کو یہ کدھر کہاں سنانی کدھر بتانی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا۔ اب آپ کو ہرگز کفار کا مددگار نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں، اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، یعنی اس کی ذات، اور اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ، صلاۃ آیت 88 پہ بولیے الحمدللہ علی نعمت القرآن۔ تدبر اور عمل کے نقطے آیت 71 سے، اپنی کامیابیوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ شکر کا سجدہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگے۔ آج کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے مسنون دعا، اللہ کے نبی سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ دعا کرتے تھے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ کیا پتہ چلا، کوئی بھی عبادت کرے نا تو یہ پڑھا کرے، نماز کے بعد کے اذکار اس میں ملتی ہے۔ ظاہری زیب و زینت اور غرور میں مبتلا لوگوں کو نصیحت کیجیے کہ دنیا کا مال و متاع فانی ہے۔ قرآن سے رہنمائی، حقیقی سننا تو دل کا سننا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ بھی بس سن ہی رہے ہیں اور توجہ نہیں دے رہے۔
یہاں والے تو بیٹھ کے سنتے ہیں، گھروں والوں کا مجھے نہیں پتا کس حال میں سن رہے ہیں، امید تو یہ ہے کہ بیٹھ کے سنتے ہیں۔ بہترین سننا سامنے مصحف رکھ کر، آیتوں کے ساتھ پینسل سے یا انگلی سے ساتھ ساتھ چلنا، یہ بیسٹ فائدے دے گا آپ کو انشاءاللہ۔ مادہ پرست دنیا دار لوگ بہت جلد فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، برے ساتھی اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنتے ہیں، ان کی صحبت سے بچنا۔ غور و فکر، خود پسندی اور ظلم تک لے جانے والی خوشی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ اس کو لکھیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کرتے، کہ ہمارا یہ رویہ تو نہیں کہ خوشی میں نہیں اللہ کو ناراض کرنا، تو پھر کب کرنا ہے؟ ایک ہی تو خوشی ہے، اس میں ناراض نہ کروں، یہ میرا پہلا بیٹا اس لیے اللہ کو نہ ناراض کروں تو کب کروں، یہ سب سے چھوٹا اس میں نہ ناراض کروں تو کب کروں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ اپنی ذات اور مال کے دھوکے میں پڑ جانے والے کا انجام ہلاکت ہے۔ نصیحت کا مقام نرم خطاب کا تقاضا کرتا ہے تاکہ حصول نصیحت میں معاون ہو۔ بار بار ہر پارے میں یہ بات ہوتی ہے، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بز پاک دلو پاک جو۔ دنیاوی لذتوں پر صبر کر کے آخرت کو ترجیح دینے والا فتنوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ثابت قدم رہیں